بات کریں گے یمن کے ساتھ جو ہمارے حوثی باغی ہیں، جو کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان جو جنگ ایک چھڑی ہوئی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اب اس کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب پر حوثی باغیوں کے میزائل حملے میں 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاض یعنی کہ حوثی باغیوں کے سعودی شہر جازان پر میزائل حملے کے نتیجے میں 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق حوثی باغیوں نے سعودی شہر جازان کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ حملے کے نتیجے میں ایک صنعتی ورکشاپ کو بھی نقصان پہنچا اور جاں بحق افراد میں سے ایک کا تعلق یمن کا ہے، دوسرا جو ہے شہری سعودی عرب کا ہے وہ، اور دوسری جانب عرب اتحاد افواج کے مطابق اس سے قبل نجران شہر میں بھی میزائل حملہ کیا گیا تھا اور جس کے نتیجے میں ایک گاڑی کو نقصان پہنچا تھا، اور جبکہ حملوں کے بعد اتحادی افواج کی جوابی کارروائی میں بیلسٹک میزائل کے ڈپو اور ڈرونز تباہ کر دیے گئے تھے۔ یہ ہے جی وہ نیوز جو کہ ابھی تک سعودی عرب اور حوثی باغیوں کی جو ہے وہ درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہے۔ آپ کو جس طریقے سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے انٹرنیشنل رپورٹ آتی رہتی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی ہوں، اور جو دنیا بھر میں جھگڑے چل رہے ہیں مختلف بارڈرز پہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ ہمارے چینل پہ جو ہے مختلف طریقے سے آپ لوگوں کو انٹرنیشنل نیوز بھی بتائی جاتی ہے، اور نیشنل نیوز جو مین اہم ترین ہوتی ہیں جو کہ کچھ چینجز کے بارے میں ہوتی ہیں، کوئی خاص قسم کی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل نیوز خاص جو نیوز ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ لوگ اویئر رہیں کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی، اور پاکستان میں جو ہے وہ 2 بہنوں نے زہریلی گولیاں کھانے سے خودکشی کر لی، جس میں سے ایک بیوہ تھی اور ایک طلاق یافتہ۔ گجرانوالے میں یہ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پوری مکمل ڈیٹیل کہ کیوں ایسی وجہ ہوئی، کیا ایسا ہوا ان بہنوں کے ساتھ کہ انہوں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اہل خانہ نے پولیس کو بتائے بغیر جو تدفین کی کوشش کی ہے، اور پولیس نے قبرستان سے 2 بہنوں کی لاشوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بہنوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ خودکشی یا قتل ہے، اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ابتداً تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ خودکشی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کسی وجہ سے خودکشی کی ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو گیا تھا، اور زہریلی گولیاں جو ہیں وہ آئی ہیں سامنے کی، زہریلی گولیاں کھائی ہیں جو ابتدائی رپورٹ میں آ رہا ہے ان دونوں بہنوں نے۔ اب وہ ان کو کھلائی گئی ہیں کہ انہوں نے کھائی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور رپورٹ میں آگے کی رپورٹ میں پتہ چلے گا۔ اور ایک جو بہن تھی اس میں بیوہ تھی اور دوسری طلاق یافتہ تھی۔ اور انٹرنیشنل نیوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اور، کہ یونان کے ساحل پر جو ہے وہ ایک کشتی ڈوب گئی، اس کے نتیجے میں جو ہے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جی اس کشتی میں سوار 80 میں سے 63 افراد یعنی کہ 63 افراد جو ہیں ان کو زندہ بچا لیا گیا، اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈوبنے والوں میں سے ایک شخص لاپتہ ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے، اور خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یونان میں کشتیوں کے 3 مختلف حادثات میں بدھ سے اب تک 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا موسم کا اثر ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں تو یہ اور ڈیٹیل میں آپ کو اور ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں کہ بار بار ایسا جب کوئی چیز بار بار ہوتی ہے نا تو اس پہ شک آنا شروع رہتا ہے۔ جیسے کہ بار بار کراچی میں آگ لگ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا جی پھر جھگیوں میں آگ لگی، 200 جھگیاں جل گئیں، پہلے مارکیٹس میں آگ لگی، تو پھر پتہ ایک لڑکا جو ہے وہ پکڑا گیا تھا اور جو کہ مستقل آگ لگا رہا تھا۔ اس نے جو ہے وہ ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں جھگیوں میں اس نے آگ لگائی تھی، اس کے علاوہ اس نے 1-2 جگہ پہ اور آگ لگائی تھی، لیکن اس نے مارکیٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ ایک کے بعد دوسری جگہ جو آگ لگی تھی تو یہ ایک کارنامہ تھا سازش کا، اور وہ یہ تھا کہ تاجروں کو تباہ کرنا تھا۔ بات کریں گے ہم لوگ تہران کی، جس کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا ایران کا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، باقی امریکہ کے سارے اتحادیوں کے ساتھ اس کا ایشو ہے، لیکن اس وقت جو گرما گرمی سخت ہو چکی ہے وہ اسرائیل کی اور امریکہ کی ہے، اسرائیل کی اور ایران کی ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے دعویٰ آ رہا ہے کہ جناب ایران جو ہے یعنی کہ ایران کی طرف سے جو بھی اس کی پروکسیز ہیں اس کے پاس جو ہے وہ ڈرونز بھاری مقدار میں بھیجے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایران انٹرنیشنل چینل کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی ذریعے نے کہا ہے کہ تہران نے حالیہ مہینوں میں خطے میں اپنے وفادار عسکریت پسندوں کو ڈرون کی ترسیل تیز کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرون جو اس کے
بقول ایرانی پاسداران انقلاب نے تیار کیے ہیں. اب عراق، شام اور یمن میں ایران کی جانب سے کام کرنے والی افواج کے ساتھ ساتھ لبنان میں حزب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو اس کے پراکسیز ہیں وہ حزب اللہ ہیں. اور باقی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پراکسیز کہاں کہاں پہ. اس کی پراکسی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ یمن میں بھی جو ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو ایران ساتھ دے رہا ہے یمن کا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر شام میں جو ہے وہ بھی ایران ساتھ دے رہا ہے، شام کے جو مسلمان ہیں ان کا. اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی کہ جتنے بھی اتحادی، اس میں امریکہ کے اتحادی بھی لڑ رہے ہیں. اسرائیل آ کے کسی وقت بھی بمباری کر دیتا ہے ان پہ، تو اس وقت شام میدان جنگ بنا ہوا ہے. پھر میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی کہ لبنان کے ساتھ پھر جو ہے وہ فلسطین میں بھی ایران ہی، یعنی کہ جتنے مسلم ممالک میں سارے جو ہے وہ یہودیوں نے اور نصارہ نے جھگڑے کر رکھے ہیں، کافروں نے جھگڑے کر رکھے ہیں، وہاں پہ ایران ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان مسلمانوں کا، وہاں کے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے. اور وہاں پہ اس کی پراکسیز موجود ہیں. اس کے بارے میں جو ہے وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ڈرونز ہیں ان تک جو ہے وہ سارے ڈرونز پہنچ رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور بہت تیزی آ گئی ہے. اور اس کے بعد پھر ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ ایران مستقبل قریب میں ڈرون حملوں کو خطے میں اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے. پاسداران انقلاب کی جانب سے ڈرونز کی پیداوار میں تیزی کی ہے. ایک وجہ ایرانی حکومت کی میزائلوں کی فراہمی سے تشویش اور مایوسی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں اپنے حامیوں کو بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ڈرونز اور کی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے. اس سے پہلے ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر حسین سلامی نے کہا کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے کی جانے والی مشقوں میں ڈرونز حملہ آوروں کی شرکت کا مشاہدہ کیا گیا تھا. تو یہ ہے جی ایران کی طرف سے. تو ایران نے بھی کوئی ہلکا ہاتھ نہیں رکھا ہوا، ایران نے بھی ان کو مضبوط طریقے سے پکڑا ہوا. جب بھی ایران جو ہے وہ ان کو دھمکیاں لگاتا رہتا ہے. پھر ایران کے پاس سپورٹ ہے اسرائیل، روس کی اور چین کی، تو اس لیے وہ اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.